میرے دوستوں عزیزوں یہ سکھلایا گیا کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کے احکام ہیں. اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کے احکام ہیں. اہل دنیا کا کہنا یہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کائنات بنا کر فارغ ہو گئے اور کائنات کی ضروریات کائنات سے جوڑ دی گئی ہیں. آپ یوں کریں گے تو یوں ہوگا, آپ یوں کریں گے تو یوں ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہر چیز, ہر آن, ہر لمحہ اللہ کے قبضے میں ہے. اس لیے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے احکام ہیں. لوگوں نے ضروریات کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے. ضروریات کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے. سننا بات دھیان سے, لوگوں نے ضروریات کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے. وہ یوں کہتے ہیں کہ سبب اختیار کرو, اگر حاجت پوری ہو جائے تو ٹھیک ہے, اور حاجت پوری نہ ہو تو پھر دعا کرو. اس وقت ساری دنیا کے مسلمان اس رخ پر چل رہے ہیں. ساری دنیا کے مسلمان اسی رخ پر چل رہے ہیں کہ اسباب اختیار کرو, اگر حاجت پوری ہو جائے تو اللہ کا خیال بھی نہیں آتا, اور اگر حاجت اٹک جا رہے اسباب میں تو وہ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں. سنو غور سے, ہم سب نے مل کر حاجتوں کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے. سب نے مل کر حاجتوں کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے. قراءۃ الحاجہ وہ پڑھتا ہے جس کی حاجت سبب سے پوری نہیں ہوتی. قراءۃ الحاجہ کون پڑھتا ہے؟ جس کی حاجت سبب سے پوری نہیں ہوتی. دوا کھا رہا ہے, شفا نہیں ہوئی, تو کہے گا قراءۃ الحاجہ پڑھو. ہم نماز کی طرف جاتے ہیں اسباب سے تھکنے کے بعد. ہم نماز کی طرف جاتے ہیں اسباب سے تھکنے کے بعد. حالانکہ حکم یہ ہے کہ نماز کی طرف آؤ اسباب کی طرف جانے سے پہلے. نماز کی طرف آؤ اسباب کی طرف جانے سے پہلے. حکم یہ ہے کہ نماز کی طرف جاؤ اسباب کی طرف جانے سے پہلے. اس لیے اس ارادے سے نہیں کہ پہلے نماز پڑھوں گا پھر سب اختیار کروں گا. اگر اتنا بھی ارادہ کر لیا پھر بھی ناکامی آئے گی. پھر بھی ناکامی آئے گی. کیوں آئے گی ناکامی؟ ناکامی اس لیے آئے گی کہ عمل اور سبب دونوں کو یقین میں جمع کیے ہوئے ہیں کہ پہلے عمل پھر سبب, پہلے عمل پھر سبب. یوں کہے کہ نہیں, اللہ عمل سے ہی کامیاب کریں گے, اللہ عمل سے ہی کامیاب کریں گے. اگر اس طرح عمل کو مقدم کرے کہ اللہ عمل سے ہی کامیاب کریں گے تو اس کے اسباب کی طرف جانے سے پہلے اللہ حاجتیں پوری کر کے دکھلاویں گے. اور اگر یہ کہتا ہے کہ عمل اور سبب دونوں کو جمع کرنا ہے, پہلے عمل پھر سبب, تو صرف تقدیم و تاخیر کا فرق ہوا, یقینی اور غیر یقینی نہ ہوا. عمل کو یقینی بنائے, اسباب کو غیر یقینی بنائے. عمل کو یقینی بنائے, اسباب کو غیر یقینی بنائے, تو اللہ رب العزت عمل کے یقین پر کامیابی دکھلا دیں گے. عمل کے یقین پر کامیابی دکھلا دیں گے. اور اگر یہ خیال ہے کہ اسباب اور اعمال دونوں کو جمع کرنا ہے تو ہر سمجھتے تھے کہ نماز اور دکان یقین میں جمع نہیں ہو سکتے. میں یہ نہیں کہتا کہ اسباب اختیار نہ کرو, میں یہ کہتا ہوں کہ دو کام کر لو. ایک تو عمل کو سبب پر مقدم کر لو, عمل کو سبب پر مقدم کر لو. ایک تو عمل کو سبب پر مقدم کر لو, اور دوسری بات یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرو اسباب سے نا امید ہو کر. اسباب اختیار کرو اسباب سے نا امید ہو کر. اسباب اختیار کرو اسباب سے نا امید ہو کر. اسباب اختیار کرو اسباب سے نا امید ہو کر. اگر اسباب سے امید کرو گے نا, سنو, اگر اسباب سے امید کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسباب کے حوالے کر دیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے اور صحیح روایت میں ہے کہ جب بندہ اللہ کے غیر سے امید کرتا ہے تو اللہ مدد کا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور اسے اس کے اسباب کے حوالے کر دیتے ہیں. ایک ہے اسباب کا اختیار کرنا, ایک ہے اسباب سے امید کرنا. اسباب سے امید نہ کرو, اختیار کرو. کیوں؟ کہ اللہ کا حکم ہے. ہم اسباب اختیار کرتے ہیں حکم کی وجہ سے, امید کی وجہ سے نہیں. اسباب اختیار کرتے ہیں. اسباب کیوں دیے گئے؟ اسباب دیے گئے امتحان کے لیے.
کامیابی کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے. اسباب کامیابی کے لیے نہیں ہیں، امتحان کے لیے ہیں. چاہے وہ اسباب سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں کیوں نہ ہوں. لو جی، ایک نبی کے ہاتھ میں بھی سبب بطور امتحان کے ہے، ایک نبی کے ہاتھ میں بھی سبب بطور امتحان کے ہے. تو جب نبی کے ہاتھ میں سبب بطور امتحان کے ہے تو ہمارے ہاتھ میں اسباب بطور اطمینان کی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اسباب سے مطمئن کیسے ہو سکتے ہیں جب انبیاء بھی اسباب میں امتحان کے لیے ہیں؟ جب انبیاء کے اسباب امتحان کے لیے ہیں تو ہمارے اسباب اطمینان کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سنو، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے اسباب دیتے ہیں امتحان کے لیے کہ یہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں. سلیمان علیہ السلام گھوڑے دیکھنے کے اور ان گھوڑوں کو دیکھ کر ایسے متاثر ہوئے اللہ کی قدرت کو دیکھ کر. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی جو قدرت چیزوں کی بناوٹ میں ہے اس سے متاثر نہ ہو. اللہ کی جو قدرت چیزوں کی بناوٹ میں ہے اس سے متاثر نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت چیزوں کے بنانے میں استعمال ہوئی ہے وہ ان سے متاثر ہونے کے لیے نہیں بلکہ اللہ سے متاثر ہونے اور اللہ کو پہچاننے کے لیے بنائی گئی. سلیمان علیہ السلام گھوڑے دیکھ کر متاثر ہو گئے، گھوڑے دیکھ کر متاثر ہو گئے. اتنے متاثر ہوئے، اور کیوں نہ ہوتے، ایسے گھوڑے تھے جو انتہائی خوبصورت اور جن کے اندر 3 صفتیں تھیں. پانی میں تیرتے تھے، ہوا میں اڑتے تھے، زمین پر دوڑتے تھے. اپنی پیٹھ پر بوجھ لے کر ہوا میں ایسے اڑ سکتے تھے جیسے چڑیا اڑ جاتی ہے. اس کو دیکھنے میں مشغول. دیکھو میرے رب کی قدرت، دیکھو میرے رب کی قدرت. یو ہو، قدرت کو دیکھنے کے چکر میں عصر کی نماز بھول گئے، عصر کی نماز بھول گئے. دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کا امتحان تھوڑے سے گھوڑوں میں مشغول کر کے امتحان لے لیا کہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں، ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں. ہمارے پاس جو بھی اسباب ہیں ہم سب میں لگ کر عمل کو بھول جاتے ہیں، سب میں لگ کر عمل کو بھول جاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام گھوڑے دیکھنے میں لگے، نماز عصر کی قضا ہو گئی. اتنا غم عصر کی نماز کی قضا ہونے کا کہ تلوار منگا کر سارے گھوڑے کاٹ ڈالے، سارے گھوڑے سب کاٹ ڈالے. اور اللہ سے کہا، اے اللہ مجھے تو آج کی عصر پڑھنی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو آج کی عصر چاہیے. اللہ نے سورج کو واپس نکالا، سورج کو واپس نکالا. تمہیں ایک عمل کے ضائع ہونے کا غم ہوگا، ہم سورج کو واپس لاویں گے. میں اس کو سمجھانا چاہتا تھا کہ کائنات کا نظام عبادات پر چلے گا، کائنات کا نظام کائنات پر نہیں چلے گا. یہ نہ کہا جائے گا کہ بھئی سورج ہے وہ تو غروب ہونا تھا ہو گیا. یہ نہیں، ایسے تھوڑا ہی ہے. جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کی سچا غم ہوتا ہے اللہ ان کے لیے نظام کائنات کو مسخر فرماتے ہیں. صحابی کو جیل میں نماز کا فکر ہے، جنابت کی حالت میں ہے، جیلر نے غسل کے لیے پانی پینے سے انکار کر دیا. اے اللہ مجھے تو نماز ادا کرنی ہے، میں 2 دن پیاس کو صبر کر لوں گا، 2 دن پانی نہیں پیوں گا، پینے کے پانی سے غسل کر لوں گا لیکن 2 دن پانی نہ پیوں گا، صبر کر لوں گا پانی کو، نماز کو صبر نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے بادل کو مسخر کیا، آسمان سے بادل اترا، جیل میں داخل ہوا، صحابی کو اوپر برسا، صحابی نے غسل کیا. میں اسے یاد کر رہا کہ نظام کائنات کائنات سے نہ چلے گا بلکہ نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے، اور اس کو محسوس کیا جاتا ہے دعوت عبادت کو جمع کرنے پر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے ضروریات کو جوڑا ہے اسباب سے. اگر اسباب میں کامیابی نہیں آتی تو پھر اس کے لیے اعمال کرتے ہیں، اس کے لیے اعمال کرتے ہیں. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو شکلوں سے اعمال کی طرف پھیرا اور عمل کو مقدم کرایا. ایک صحابی نے عرض کیا، میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو.
کرو تجارت، پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے دعاؤں کو جوڑا ہوا ہے اسباب کے ساتھ، کہ سبب اور دعا۔ اللہ نے دعاؤں کو جوڑا ہے عبادات کے ساتھ، اللہ نے دعاؤں کو جوڑا ہے عبادات کے ساتھ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد لیتے ہیں۔ ہم نے جوڑا ہے دعاؤں کو اسباب کے ساتھ، کہ سبب اور دعا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ عمل اور دعا، عمل اور دعا، عمل اور دعا، اللہ نے ان دونوں کو جوڑا ہے۔ ہم نے اسباب اور دعاؤں کو جوڑا ہے۔ لوگ کہتے بھی ہیں کہ اسباب اختیار کرو، اللہ سے دعا کرو، اور یہ کہتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنا ہمارے ذمہ ہے اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھو تو صحیح، کتنی الٹی بات ہے کہ اسباب اختیار ہم کریں گے اور کامیاب اللہ کریں گے۔ اوہو، اسباب اختیار کر کے اللہ کی ذات سے ہونے کو تو مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم اسباب اختیار کریں گے، کامیابی اللہ دیں گے۔ ایک مشرک ضماد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے کے لیے آیا، کیونکہ کہتا تھا کہ آپ پر کوئی اثر ہے، میں آپ کا علاج کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو مشرک کا کہنا یہ ہے کہ میں آپ کا علاج کروں گا، آپ اپنی بیماری کو بڑا مت سمجھیے، مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ علاج تو میں کروں گا مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کون کہہ رہا؟ مشرک کہہ رہا ہے آپ سے کہ میں آپ کا علاج تو کروں گا، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سنو، اس لیے یہ کہہ دینا کہ ہم تو اسباب اختیار کرتے ہیں، کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ سے کامیابی لینے کا ذریعہ اسباب نہیں ہے۔ اللہ سے کامیابی لینے کا ذریعہ اسباب نہیں ہے۔ اگر اللہ سے کامیابی لینے کا ذریعہ اسباب ہو تو پھر مسلمان غیر مسلم سب برابر ہو جائیں گے، مسلمان غیر مسلم سب برابر ہو جائیں گے، سب برابر ہو جائیں گے۔ حالانکہ مسلمان غیر مسلم برابر نہیں ہو سکتے، مسلم غیر مسلم برابر نہیں ہو سکتے۔ دونوں کے لیے کامیابی کے ضابطے الگ الگ ہیں۔ مومن کے لیے کامیابی کا ضابطہ اللہ کے احکام، اس کا دین ہے۔ مشرک کے لیے کامیابی کا ضابطہ کائنات کے نقشے ہیں۔ دونوں میں الگ الگ راستے ہیں دونوں۔ مشرک اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھائے گا کائنات کے راستے سے، مسلمان اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھائے گا احکام کے راستے سے۔ اللہ دونوں کو دیں گے، لیکن مشرک کو دیں گے ناراض ہو کر، مومن کو دیں گے راضی ہو کر۔ تو میں نے عرض کیا کہ دعائیں عبادات کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سبب بنا کر پیش نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ کو عمل بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کو عمل بنا کر پیش کرو، سبب نہیں۔ ہم اللہ کو سبب بنا کر پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے عام طور سے کہ لوگ اسباب بناتے ہیں، پھر وہ اسباب اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ، یہ میری دکان ہے اور تو نفع دینے والا ہے۔ اے اللہ، یہ میری دوا ہے اور تو شفا دینے والا ہے۔ سوچو تو صحیح، وہ اللہ جو قادر مطلق ہے، اس کو کوئی سبب پیش کرنا اس کی قدرت کے انکار کرنا ہے۔ اللہ کو سبب پیش کرنا اس کی قدرت کا انکار کرنا ہے۔ اللہ کو سبب پیش کرنا اس کی قدرت کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عمل پیش کرو، اللہ کو عمل پیش کرو، وہ اپنی قدرت سے کامیاب کریں گے۔ سنو، 3 آدمی غار میں داخل ہوئے، 3 آدمی غار میں داخل ہوئے، چٹان سرکی، راستہ بند ہو گیا۔ ایسی چٹان جس کو بڑی سے بڑی طاقت کے ذریعے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ کیا کریں کہ موت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تینوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہوگا؟ یہاں سے نکلنے کا تو کوئی راستہ ہے نہیں کہ موت کے لیے تیار ہو جاؤ، کہ نہیں، تم نے اپنی اپنی زندگی میں جو بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تم اللہ کے سامنے وہ عمل پیش کرو، اللہ کے سامنے اپنا اپنا عمل پیش کرو۔ سنو، اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کرو۔ یہاں کسی نے دعا نہ کی اے اللہ
کسی فرشتے کو بھیج دے جو شیطان کو ہٹا دے، کیونکہ ملائکہ بھی اللہ کا غیر ہیں۔ عمل کی طاقت، عمل کی قوت فرشتوں سے کہیں زیادہ ہے، عمل کی قوت فرشتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے ملائکہ کے بغیر، جو اللہ کو پکارتا ہے ملائکہ کے بغیر، ایسے پکارنے والوں کے لیے ملائکہ اللہ تعالیٰ سے خود کہتے ہیں کہ ہمیں بھیج دے اس کی مدد کے لیے۔ اس لیے اللہ کو سے مدد ملائکہ کے ذریعے نہیں مانگی جائے گی، اللہ سے مدد ملائکہ کے ذریعے سے نہیں لی جائے گی۔ اے اللہ تو فرشتے کے ذریعے مدد کر دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے کہنا مناسب نہیں ہے۔ لو جی، وہ ملائکہ جو سب سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں اور وہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور پاکیزہ روحیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ سوچو تو صحیح، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سبب کے طور پر ان کے ذریعے سے مدد نہیں مانگی جا سکتی تو پھر دنیا کی مادی اسباب کی کیا حیثیت رہ گئی ملائکہ کے مقابلے میں؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ ہم ایک دکان کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے نفع مانگ رہے، ایک دوا کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے شفا مانگ رہے، ایک وکیل کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے مقدمے میں کامیابی مانگ رہے، ایک زمین کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے غلہ مانگ رہے، زمین کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے غلہ مانگ رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ایک فرشتے کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی؟ سوچو تو صحیح، ساری کائنات کو جبرائیل پر سے ایسے گھیرے ہوئے ہیں جیسا کوئی مرغی چوزے کو اپنے پروں کے اندر چھپا لیتی ہے۔ کتنے بڑے فرشتے ہیں، اتنے بڑے فرشتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا، فرشتے نے پوچھا ہماری مدد؟ کہ نہیں، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی۔ حالانکہ دیکھو تو صحیح، جبرائیل تو آتے ہی اللہ کی طرف سے ہیں، جبرائیل تو آتے ہی اللہ کی طرف سے ہیں، ہمارا کہ نہیں ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے۔ تو باقی جتنے بھی مادی اسباب دنیا میں ہیں ان کی کیا حیثیت رہ گئی جب ملائکہ کے ذریعے اللہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی؟ اب کہاں گنجائش رہ گئی؟ کوئی یہ کہ اے اللہ اس دوا کے ذریعے شفا دے دے، اس کارخانے کے ذریعے آمدنی دے دے، اس زمین کے ذریعے غلہ دے دے۔ سوچو تو صحیح، جب جبرائیل کو بھی مدد کے لیے پیش نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے تو باقی اسباب کو پیش کرنے کی گنجائش کہاں رہ گئی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ان تینوں نے کہا کہ اللہ تعالی سے مدد لینے کے لیے، اس شیطان کو ہٹانے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم اپنے وہ اعمال پیش کرو اللہ کے سامنے جو تم نے محض اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں اور دوسروں کے نفع کے لیے کیے ہیں، دوسروں کے نفع کے لیے کیے۔ چنانچہ تینوں نے اپنا عمل پیش کیا، ایک نے عمل پیش کیا معاشرے میں احسان کا، ایک نے معاملات میں احسان کا، ایک نے اخلاق میں احسان کا۔ تینوں نے احسان کا عمل پیش کیا۔ ایک نے احسان کیا اپنے والدین پر کہ ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا ان کی سرانے، جب وہ سو کر اٹھے پہلے والدین کو دودھ پلایا۔ مشہور قصہ ہے روایتوں میں، پہلے والدین کو دودھ پلایا۔ اے اللہ یہ عمل میں نے تیرے رضا کے لیے کیا ہے، تو چٹان کو اس عمل سے ہٹا دے، اپنے عمل سے ہٹا دے۔ عمل ذریعہ ہے، اللہ کا امر اصل ہے، عمل ذریعہ ہے۔ یہ نہیں کہ سبب اور امر، بلکہ عمل، بندے کا عمل اور اللہ کا امر۔ چٹان سر کی اس عمل پر لیکن کوئی نکل نہ سکا۔ دوسرے نے عمل پیش کیا کہ اے اللہ میری چچا کی لڑکی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی اور میں اس سے خلوت چاہتا تھا، وہ انکار کرتی تھی، پھر وہ محتاج ہو کر میرے پاس آئی، اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، میں اس کے ٹانگوں کے درمیان برے ارادے سے بیٹھ گیا۔ اے اللہ میں نے محض تیرے ڈر کی وجہ سے گناہ کا کام نہیں کیا، اور اس کو 120 دن